پھر قرآن کریم چومنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، انگوٹھے چومنے میں بعضوں کو وسوسہ آتا ہے، بہرحال بھول ہے، آنا نہیں چاہیے۔ روح البیان کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 10 محرم شریف کو خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جو تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آپ کے صلب میں ہے، یعنی آپ کی پیٹھ میں تشریف فرمائے۔ اور یعنی وہ پیٹھ میں ہونا، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹھ میں ہونا کس کو کہتے ہیں، تو صلب سے پھر وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، تو وہ آپ کے صلب میں، اور آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، ظاہر ہوں گے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ کہ کلمے کی انگلی میں نور محمدی چمکایا تو اس نور نے اللہ پاک کی تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وغیرہ پڑھا، اسی لیے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال محمدی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینے کی طرح ظاہر فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرا۔ بس یہ سنت یعنی یہ طریقہ آپ کی اولاد میں جاری ہوئی۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان میں میرا نام سنے اور انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو ایسا شخص کبھی اندھا نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ حوالہ تفسیر روح البیان، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 56، جلد 7، صفحہ نمبر 229۔ یہ ہے کہ اندھا بھی نہ ہوگا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گناہ معاف کر دیے جائیں گے سارے۔ علامہ دائلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں پر انگوٹھے لگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ حوالہ المقاصد الحسنہ للسخاوی، حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کی کتابیں المقاصد الحسنہ، جنہوں نے درود شریف کی فضیلت کی بھی کتاب لکھی ہے۔ اچھا، کشف الخفا یہ حوالے ہیں اس کے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ تو ماشاءاللہ آنکھوں کا علاج بھی اس میں حوالے بھی موجود ہیں۔ تو یہ مطلب
فیضان صدیق اکبر کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں سے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو اس کے 182 نمبر صفحہ سے یہ فضائل شروع ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں. تو اور بھی کئی روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب یہ کہ آپ بھی چومیں گے، ناظرین بھی چومیں گے، ناظرات بھی چومیں گی انشاءاللہ. اس طرح بہنوں کو بھی فضیلت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچے کو سکھایا جائے. دیکھو ہمارے اپنے بچے تو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے میرے آتے ہیں تو یہ ان میں سے بعض چوم رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سب یہ ذہن بنا لو انگوٹھا تو چومنا انشاءاللہ. آپ انگوٹھے چومو گے، آپ کو مطلب یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے سمجھانا شروع کر دے کہ یہ مت کرو، تو پھر آپ نے کہا اب انشاءاللہ زیادہ چوموں گا. نام مصطفیٰ چوم رہا ہوں، اپنے باپ کا نام تھوڑی چوم رہا ہوں. اور سرکار کی تعظیم تو اب جتنا کوئی منع کرے گا ہم زیادہ کریں گے. تو انشاءاللہ الکریم تو اب یہ طے ہوا جتنا ممکن ہو، کوئی وجہ نہ ہو تو انگوٹھے چومنے میں مطلب سستی نہیں کرنی ہے. آیت کریمہ جب پڑھی جاتی ہے فاتحہ وغیرہ کے اندر، ما کان محمد، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو جب بیٹھ کر ہم آیت کریمہ سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تلاوت قرآن، خطبہ، اذان خطبہ اور نماز، یہ 4 مقامات ایسے جہاں انگوٹھے چومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں انگوٹھے چومنے کی ممانعت ہے. باقی جو اور مقامات ہیں وہاں انگوٹھے چومنے. اذان خطبہ، تلاوت اور نماز، 4 مقامات پر انگوٹھے نہیں چومنے. یہ فتح رضویہ شریف میں. اصل چومنے یہ چومنا نہیں ہے، یہ ہونٹوں پہ رکھنا. دراصل حقیقت میں چومنا یہ ہے، ہونٹ لگانا. حجر اسود میں تو سرات کی حضرت نے کہ بچ کی آواز نہیں آنی چاہیے، خالی ہونٹ لگانے حجر اسود پر. تو یہ چومنا یہی ہے، بچ بچ کرنا نہیں ہے. تو ہونٹ لگائے اور آنکھوں پہ رکھے، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. یہ دوسرے میں کہے. یہ در مختار کے حوالے سے مجھے یاد پڑتا ہے اپنے نماز کے احکام میں. اذان، فضائل اذان یا 2 کروڑ نیکیوں کا ہے نا، فیضان اذان. ہاں، فیضان اذان میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے نا جو میں نے عرض کیا. تو ماشاءاللہ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب مختلف روایتیں ہیں. آنکھیں نہ دکھنے کا بھی ایک آپ نے ابھی سنا، پھر گناہوں سے بچنے کا بھی یہی ہے نا در مختار کے حوالے سے. جی جی، رد المختار. اچھا، یہ در مختار کی شرح ہے، رد المختار. مؤذن جب پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جب دوبارہ یہ کہے تو اب کہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے. آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اے اللہ میری آنکھ سننے اور دیکھنے کی قوت مجھے نفع عطا فرما. قوت سے مجھے، اے اللہ پاک میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما. جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت پہ لے جائیں گے. یہ رد المختار، اس کو شامی بھی کہتے ہیں، فتاوی شامی. اور یہ وہ فقہ حنفی کی کتاب ہے کہ جو سارے کے سارے اس کو استعمال کرتے ہیں. انگوٹھے نہیں چومیں گے، ہم چومیں گے تو آنکھیں نکالیں گے، لیکن اس سے لوگ بھی یہ رکھتے ہیں. رد المختار یہ حقیقت ہے. تمام دارالفتہ جو حنفیوں کے نا، اس کی یہ ضروری کتاب ہے رد المختار. اس کے حوالے سے یہ ہے. اور اللہم متعنی بالسمع والبصر میں مطلب بتانا بھول گیا تھا، الحمدللہ اس پر میرا عمل ہے.
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ پڑھتا ہوں میں اس وقت ذہن میں، تو یہ بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو ایسا کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے. اور یہ شعر تو ہم پڑھتے سنتے ہیں، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. چینی یہ جو ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے ہیں. جی ہاں پہلے کے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے حضرت شامی. جی رد المحتار والے عربی کی کتابیں، اردو ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، مشکل ہے، ہوا ہے اردو سے. اچھا تو اس کے تو ہیں کئی جلدیں، ویسے شاید 11 جلدیں، شاید الگ الگ مطابع کی الگ الگ جلدیں. ضخیم کتاب ہے اور فقہ حنفی کی معتبر کتاب، اور اس سے مطلب فتوے تیار ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی مان لینا چاہیے، یہ انگوٹھے چومو اور جھومو اور بڈھے ہو کر بھی اپنی آنکھیں سلامت دیکھو انشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے. نظر اونٹ کو دیگ میں اور بندے کو قبر میں گاڑ دیتی ہے، نظر خطرناک ہوتی ہے. تو کہیے ماشاء اللہ. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جوڑ کا بدن میں لا نہیں ہوتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ تھا رد المحتار کا، تو 1252 سنہ ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. یعنی اب بھی چل رہا ہے 15ویں صدی 1446، 1252 تقریباً 200 سال پرانے بزرگ ہیں یہ. ہاں یہ بات اعلیٰ حضرت کا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساری نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ساری پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے تھوڑی ایجاد کی ہے، پرانی کتابوں سے لے کر ہم تک پہنچایا ہے اردو میں. دیکھو تم ذرا مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ مستحب، یہ ہے مستحب، کوئی چومتا نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہے. جو منع کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. کہ ایک جائز کام کو منع کرتا ہے، اس کو کیا رائٹ ہے، کیوں منع کرتا ہے؟ نیکی سے روکنے والا وہی ہے، اور نیکی سے روکنے والوں کے لیے پھر قرآن کی وعید مناع للخیر، یہ ولید بن مغیرہ کی صفت تھی کہ جو مطلب 10 برائیاں اس کی قرآن نے بیان کی، کیونکہ اس نے معاذ اللہ سرکار کی برائیاں کی تھی. تو سرکار میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، اس کی جو برائیاں تھی قرآن نے اس کو پیش کر دیا، اس کے کارنامے ظاہر کر دیے. تو اس میں ایک یہ تھا مناع للخیر، بلائی سے بڑا روکنے والا، روکنے والا نہیں، بڑا روکنے والا، بہت روکنے والا. تو یہ بلائی سے روکتا تھا. ولید بن مغیرہ کافر تھا. تو یہ صفت بعضوں میں ہوتی ہے، تو یہ مستحبات سے روکتے ہیں. ابھی یہ جیسے انگوٹھے چومنا، اس سے رکاوٹیں بعض لوگ کھڑی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، وسوسے ان کی غلط فہمیاں. رمضان میں سجاوٹ کا ہم نے کہا نا، اب چونکہ ہم نے کہا، اب ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ابھی تک تو کوئی سنا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو، مجھ تک نہیں پتا چلا، ہو سکتا ہے نہ ہی کرے. وہ جشن ولادت پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اس پہ منع کرتے ہیں. یہ بھی ذرا برائی اچھائی سے روکنے کی ہی بات ہے کہ جس کام سے شریعت نے منع نہیں کیا، اس کو ہو آ رہی ہو، آپ کون ہے روکنے والے؟